السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سودے بازی، مسلمان طوائف اور ہندو تماشبین کی کہانی۔ دہلی آنے سے پہلے وہ ابنالہ چھاؤنی میں تھی، جہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے۔ ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے سیکھ گئی تھی۔ ان کو وہ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ دہلی میں آئی اور اس کا کاروبار نہ چلا تو ایک روز اس نے اپنی پڑوسن تمناچا جان سے کہا، "دس لیو ویری بیڈ"، یعنی یہ زندگی بہت بری ہے جبکہ کھانے کو ہی نہیں ملتا۔ ابنالہ چھاؤنی میں اس کا دھندا بہت اچھی طرح چلتا تھا۔ چھاؤنی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جاتے تھے اور وہ 3-4 گھنٹوں ہی میں 8-10 گوروں کو نپٹا کر 20-30 روپے پیدا کر لیا کرتی تھی۔ یہ گورے اس کے ہم وطنوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ان کی زبان سے یہ لا علمی اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوتی تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ رعایت چاہتے تو وہ سر ہلا کر کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب، ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتا"، اور اگر وہ اس سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ ان کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیا کرتی تھی۔ وہ حیرت میں اس کے منہ کی طرف دیکھتے تو وہ ان سے کہتی، "صاحب، تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے وقت وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ ان سے باتیں کرتی۔ یہ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانہ کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے۔ مگر یہاں دہلی میں وہ جب سے آئی تھی ایک گورا بھی اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے اس شہر میں رہتے ہوئے ہو گئے تھے، جہاں اس نے سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں جو گرمیوں میں شملے چلے جاتے ہیں۔ مگر صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے تھے، صرف 6، یعنی مہینے میں 2، اور ان 6 گاہکوں سے اس نے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ پر کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتایا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا، "بھئی، ہم 3 روپے سے 1 کوری زیادہ نہ دیں گے"۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے صرف 3 روپے کے قابل سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے خود اس سے کہا، "دیکھو، میں 3 روپے ایک ٹیم کے لوں گی، اس سے 1 دھیلا تم کم کہو تو میں نہ لوں گی، اب تمہاری مرضی ہو تو رہو ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ بات سن کے تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازے بند ہو گئے تو اس آدمی نے دروازے بند دیکھ کر اپنا کوٹ اتارنا شروع کیا تو سلطانہ نے کہا، "لائیں، 1 روپیہ دودھ کا"۔ اس نے 1 روپیہ تو نہ دیا، لیکن نئے بادشاہ کی چمکتی ہوئی اٹھنی جیب میں سے نکال کر اس کو دے دی، اور سلطانہ نے بھی چپکے سے لے کر رکھ لی کہ چلو جو آیا غنیمت ہے۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں، 20 روپے ماہوار تو اس کوٹھے کا کرایہ تھا، جس کو مالک مکان انگریزی زبان میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پاخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نیچے نل میں غائب ہو جاتی تھی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا۔ پہلے دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اس پاخانے میں گئی تو اس کی کمر میں شدت کا درد ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکی ہوئی زنجیر کا سہارا لے لیا۔ اس زنجیر کو دیکھ کر اس نے خیال کیا، چونکہ یہ مکان خاص ہم لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ زنجیر اس لیے لگائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جایا کرے۔ مگر جو ہی اس نے زنجیر پکڑ کر اٹھنا چاہا، اوپر کھٹ پٹ سی ہوئی اور پھر ایک دم پانی اس شور کے ساتھ باہر نکلا کہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔
خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنا فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا اور ایک صاف بوتل میں ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ دوڑ کر وہ باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ چیخ تمہاری تھی؟ سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ موا پاخانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد تھا، میں نے کہا چلو اس کا سہارا لے لوں گی، پر اس موئی زنجیر کو چھیڑنا تھا کہ وہ دھماکہ ہوا کہ میں تم سے کیا کہوں۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا اور اس نے سلطانہ کو اس پیخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ نئے فیشن کا ہے، جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی نیچے زمین میں دھنس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبندھ ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹرنیٹ پاس کرنے کے بعد اس نے لاڑی چلانا سیکھا۔ چنانچہ 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاڑی چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی۔ اس کو بھگا کر وہ لاہور لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس لیے اس نے عورت کو پیشے پر بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ ابنالہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں ابنالہ آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبندھ ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا، اور چونکہ ضعیف الاعتقاد تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش میرا بھگوان ہے۔ جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی، چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرے سے فوٹو کھینچا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھ لیا۔ پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدیں اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام شروع کر دیا۔ کام چل نکلا۔ چنانچہ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنا اڈا بنا لیا اور چھاؤنی میں قائم کر دیا۔ یہاں وہ گوروں کی فوٹو کھینچتا رہتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا۔ یہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے سے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے اور اس کی آمدنی پہلے سے دگنی ہو گئی۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں بھی بنوا لیں، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لیں، گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ابنالہ چھاؤنی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر یکایک نہ جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دہلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ انکار کیسے کرتی، جبکہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دہلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں، اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دہلی کی تعریف سن چکی تھی۔ پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی، جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی جلدی گھر کا بھاری سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دہلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا، جس میں وہ دونوں رہنے لگے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔